طرح سے ڈاکٹر صاحبہ ہم نے اپنے ناظرین کے بھی گوش گزار کیا کہ آج ہم مسجد کی اہمیت، اس کی فضیلت کے تعلق سے بات کریں گے. میں چاہوں گی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ارشادات ہیں مسجد کی اہمیت، اس کی فضیلت کے تعلق سے ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ مسجد سے تو الحمدللہ سبھی واقف ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اس کو یوں استعمال کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں حکم فرمایا کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں تو وہاں اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. اب لفظ مسجد جو ہے لفظی یا لغوی مفہوم پہ اگر ہم جاتے ہیں تو وہ ہے سجدہ کی جگہ یا سجدہ گاہ. اور اس کی مزید تحقیق جو کہ شاید کم لوگ واقف ہوں، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو میں نے ابھی بیان کی ہے، اس سے مراد ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا مسجود، کہ اللہ سبحانہ تعالی جس کے لیے سجدہ ہے، تو اس کو بعض ماہرین نے مسجد کو سجدے کے معنوں میں بھی لیا ہے کہ سجدے صرف اللہ کے لیے ہیں. اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت کوئی مسجد بنی ہوئی نہیں تھی، تو لہٰذا ایک عام فہم مفہوم ہے، لیکن میجورٹی ہماری یہ سمجھتی ہے کہ سجدہ جو ہے یا سجدہ گاہ اس سے مراد ہے. عرف عام میں ایسی بلڈنگ، ایسا مکان یا ایسی جگہ جہاں پر لوگ 5 وقت با جماعت نماز کے لیے جمع ہو، اس کو مسجد کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، قرآن پاک کے ارشاد سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن جگہوں کو مساجد کہا یا مسجد کا جو تذکرہ کیا گیا، اس میں مسجد حرام کا، مسجد اقصی کا، مسجد نبوی اور مسجد درار، جو سورہ توبہ میں جو مشرکین اور منافقین نے ایک سازش کے تحت مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے ایک مسجد تعمیر کی تھی، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے لیے جو اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے بنائی جائے، ارشاد فرمایا کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، یعنی جو مساجد ہیں دراصل وہ اللہ کا گھر اسے قرار دیا، اور فرمایا جو لوگ مسجد کی طرف نکلتے ہیں تو گویا وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور جب تک وہ مسجد میں رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی فرماتے ہیں. اور جو مسجد میں داخل ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راضی اور خوش ہوتے ہیں جب مسجد میں نمازی آئیں کہ جیسے کسی کا گھر والا کوئی بچھڑ جائے یا وہ غائب ہو جائے تو وہ اس کے ملنے پر اس کو دیکھ کر راضی اور خوش ہو اور مسرور ہو جائے. کیا بات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمین پر جو گھر ہیں یا جو مرکز ہیں یا یوں کہیے کہ جو تعمیرات ہیں، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زمین پر بہترین جگہ مسجد ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے، اور ہمارے لیے یہ فتویٰ ہے کہ اللہ نے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین کو پاک کیا. بے شک وہ جہاں کہیں بھی ہو، نماز کا وقت ہو، قبلہ رو ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن مسجد کی اہمیت جو کہ ماشاءاللہ آج آپ کا بہترین موضوع بھی ہے اور اس پر ہم مزید بھی گفتگو کریں گے، اس طرح سے ممتاز کر دی کہ فرمایا کہ جو شخص با جماعت نماز ادا کرے اور نماز کے لیے مسجد میں جائے تو اسے کم از کم 25 سے 27 گنا زیادہ، یعنی 25 to 27 ٹائمز زیادہ ثواب ملتا ہے اس شخص سے جو بغیر مسجد کے یعنی کسی اور جگہ پر نماز ادا کرتا ہے یا اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے. تو نمازی کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے مغفرت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ مہمان ہے، اور فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب وہ مسجد میں جائے اور با جماعت نماز ادا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب نے بہت زیادہ اس بات کو پسند فرمایا کہ بندے اللہ کی یاد کے لیے یہ کوشش کریں کہ اللہ کے جو گھر مخصوص کر دیے گئے ہیں ان میں جا کر اللہ کو یاد کریں. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہ پروردگار عالم کتنا غفور الرحیم ہے کہ جب ہم عبادت کے لیے مسجد کی جانب نکلتے ہیں تو ہر قدم پر ہمیں نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو مسجد کے اندر عبادت کی یقینی طور پر بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے.